وأبي بكر بخلافته قد زان الأرض وحلاها، وأبي حفص بعدالته لهذه الأمة قواها، وعلى عثمان بسيمته رفع الأخلاق وزكاها، والكرار أبي الكرماء والزهراء وابنيها، وأبي أيوب الأنصاري لأرض الروم أحياها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، لا إله إلا الله، لا إله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرانس کے دورے کا یہ پہلا جمعہ پیرس میں آپ کے یہاں ادا کرنے اور آپ تک پیغام پہنچانے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ سخت امتحان کا دور ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرف کوشش کی گئی تھی اور آج پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے اور قرآن سے ویک ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے۔ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، لیکن جس کو رب مان رہا ہے اس پر جیسا یقین اور ٹرسٹ ہونا چاہیے ویسا یقین اور ٹرسٹ آج مسلمانوں کے دلوں میں نہیں رہا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اللہ کا پاور ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کے بارے میں جتنی نالج ہونی چاہیے وہ مسلمانوں کو اتنی نالج نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک کہ نالج نہ ہو اس وقت تک آدمی اس کے سلسلے میں اپنے رویے کو، اپنے بیہیویئر کو یا اپنے بلیف کو اسٹرانگ نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سانپ کاٹے گا تو ہم مر جائیں گے۔ اس نالج کی بنیاد پر سانپ کو دیکھتے ہی ہم یا تو بھاگتے ہیں یا ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ نالج نہ ہو، جیسے ایک بچے کو اس کی نالج نہیں ہوتی تو بچہ سانپ سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور ان کے پاس رب کی معرفت اس اعتبار سے نصیب تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ہوگا وہی جو اللہ عز و جل چاہے گا، اور پھر اللہ عز و جل پر ٹرسٹ بھی ان کا اتنا اسٹرانگ تھا
کہ وہ اسباب کو دیکھتے تھے، سچویشن کو دیکھتے تھے، تو سچویشن کو دیکھنے کے بعد کبھی بھی وہ اپسیٹ نہیں ہوتے تھے. ان کے دل میں یہ رہتا تھا کہ سچویشن چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں، وہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اللہ کو رب کہنا اور ماننا یہ بہت ایزی ہے، لیکن اس پر استقامت، اس پر قائم رہنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے دنیا جانتی تھی اور صادق الوعد الامین بھی کہتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف بلانے کی دعوت کے سلسلے میں جتنی مشقتوں سے گزارا گیا اور کوشش کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف نہ بلائیں، اس کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری رکھا، خود بھی قائم رہے اور لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دلانے کی آپ نے پوری زندگی جد و جہد فرمائی. آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اللہ کو رب مانا ہے تو دنیا کے اندر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں تمہارے لیے آتی ہیں، تو تمہارا رب اگر طاقتور ہے اور تم اس کو مانتے ہو تو پھر یہ مصیبتیں اور تکلیفیں کیوں، تم اس کو ماننا چھوڑ دو. تو کربلا اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی تکلیفیں آج کے دور میں انسان پر نہیں آتی، ان سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کربلا میں آئیں. اور ایک ہی پلان تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر یزید کے حکم کو فالو کرنا. اور اس کے لیے اس نے بہت سختیاں کی، بہت تکلیفیں پہنچائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا کہ میں اپنا بیٹا تو قربان کر سکتا ہوں، اپنا گھر بار قربان کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کو رب مانا ہے تو میں اسی پر انشاءاللہ قائم رہوں گا. یاد رکھیں، اللہ عز و جل کے فرمان سے ہٹانے کے لیے اور اللہ عز و جل کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے اس سے ہٹانے کے لیے آج بھی دنیا کے اندر کوششیں جاری ہیں، محنتیں جاری ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے. ہمارا حال یہ ہے، ہم دنیا کی دوسری چیزوں کے اوپر تو یقین رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنے پروردگار جل جلالہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے. رب پالنے والا بھی ہے، رب کے معنی تربیت کرنے والا بھی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو ترقی کی طرف لے جانا یہ بھی رب کا معنی ہے. اور اللہ عز و جل ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کی طرف اور کمال کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تب ایک ننھے سے بچے کی حیثیت سے ہوتے ہیں. ہاتھ ہوتا ہے پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، پیر ہوتے ہیں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی،
دماغ ہوتا ہے، سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروردگار ہمیں گروتھ ہمارا جو ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل اس طریقے سے ہمارا گروتھ کرتا ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہم پہلے چلنے لگ جاتے ہیں، پھر پکڑنے لگ جاتے ہیں، پھر سوچنے لگ جاتے ہیں، پھر بولنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کون ہے جو ہمیں اس طریقے سے ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے؟ یہ اللہ عز و جل کی ذات ہے جو ہمیں اس طریقے سے ترقی کی طرف لے جاتی ہے. اسے کہتے ہیں تربیت، اور یہ پالنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور اس ڈیوریشن کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس ڈیوریشن کے اندر ان چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے. ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ننھا سا بچہ کسی کا بھی ہو، آپ کا نہ بھی ہو، کسی اور کا بچہ ہے. اب اس بچے کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پرابلم کو کسی سے کہہ سکے، لیکن جب وہ بچہ روتا ہے اور اس کے پیرنٹس ایبسینٹ بھی ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا کر دی کہ ہے بچہ کسی اور کا، لیکن اللہ نے اس بچے کی محبت سب کے دل میں پیدا کر دی. اس بچے کے لیے سب بے چین ہوتے ہیں، چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر اس بچے کے لیے سب کے دل میں ہمدردی کس نے پیدا کی؟ یہ تربیت دینے والے اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل پالنے والا ہے. اور پھر اس نے واضح طور پر فرما دیا، تم کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ پر رہو، میں تمہارے پرابلم کو جاننے والا بھی ہوں، تمہارے پرابلمز کو سننے والا بھی ہوں، اور تمہارے پرابلمز کو سالو کرنے والا بھی ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں اس نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ عز و جل نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے واضح طور پر فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں پر قیام پذیر ہے. جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہوگی وہ جانتا ہے، اور وہاں پر اس کو روزی عطا فرماتا ہے. پہاڑ کے اندر اگر چونٹی ہے تو اللہ وہاں بھی اس کو روزی عطا فرماتا ہے، اور سمندر میں اگر مچھلی ہے تو مچھلی کو بھی اللہ روزی عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں ہے، اور ہر مخلوق کو رزق پہنچانے کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا ہے. اب یہ ٹرسٹ ایک پرندے کو تو ہے، لیکن مسلمان کو، انسان کو یہ ٹرسٹ اللہ پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرا کل کیا ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے تو محنت کر، میں تجھے عطا کروں گا. اور پھر پروردگار جل جلالہ عطا بھی فرماتا ہے. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اسی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، پانی بند کر دینا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو شہید کر دینا. اور ایک ہی پریشر تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے خلاف عمل کر کے یزید کی بیعت کو قبول کر لیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماننے والوں کو میسج دیا، ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا، لیکن میں اپنے رب کے فرمان سے ایک منٹ کے لیے بھی ہٹ نہیں سکتا. جب اس نے کہہ دیا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اسراف کرنے والوں کی بات نہ ماننا،
وہ زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، تو اب اگر مجھے اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کروانے میں پوری طاقت بھی خرچ کر دی جائے تو میں کسی طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، جان تو دے دوں گا لیکن اللہ کے فرمان کے خلاف عمل نہیں کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جسے مسلمانوں کو سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ ہم تھوڑے سے بینیفٹ کے لیے اللہ کے فرمان کو بھول جاتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول جاتے ہیں، ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے حرام کے راستے پر چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہ کرنا۔ اب اس سے ہٹانے کے لیے دنیا کوشش بھی کرے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہ ہے، جان دے دینا لیکن اللہ کے راستے سے ہٹنا نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے کن کی بات نہ ماننے کے بارے میں فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ان کی بات نہ ماننا جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، ڈیزائر کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات نہ ماننا۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں، ہم اللہ عز و جل کی فرما برداری نہیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ انہوں نے قرآن مقدس کی صرف 2 3 4 آیتوں پر عمل کر کے نہیں، پورے قرآن پر عمل کر کے بتایا کہ جس آیت پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہو اس پر بھی عمل کر کے تم اللہ عز و جل کے فرمان کو پورا کرو اور اس پر عمل کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو ایزی نظر آتا ہے، جس میں نفس پر تکلیف نہ ہو، ہم اس پر تو عمل کر لیتے ہیں، لیکن جس سے نفس پر تکلیف ہو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس پر 1000 تکلیف ہو لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں تمہارا مددگار کون ہے۔ اسی آیہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ دنیا صرف ہماری زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے آخرت بھی ہے، اور آخرت میں جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، جتنے بھی ہمارے ریلیشن والے ہیں، سب سے پہلے تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تمہارے جتنے بھی تعلقات ہیں، تمہارے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، اگر تم ان کانٹیکٹس والوں کے اوپر ٹرسٹ کرو تو قیامت میں یہ کوئی کانٹیکٹس تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا، واضح طور پر اللہ نے منع فرما دیا۔ لیکن آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن تمہیں تمہارا نیک عمل کام آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کام آئیں گے۔ لیکن ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب چکے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم آخرت کے بارے میں کچھ فکر کریں اور وہاں کے بارے میں غور کریں۔ ہمارا نفس، ہماری خواہش، شیطان کس طرف لے جاتا ہے، آج کا مسلمان اس طرف جاتا ہے، کہتا ہے زبان سے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن رحمان کی بات ماننے کی بجائے شیطان کی بات کو فالو کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خوشی ہے۔ امام حسین نے یہ درس دیا، رحمان کی بات ماننے میں خوشی ہے، شیطان کی بات ماننے میں خوشی قطعی طور پر نہیں۔ تو ہمارے لیے ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت فی الدین کا مظاہرہ فرمایا، جو قائم رہے استقامت پر،
جو اللہ کا رب، اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر جبے رہے، ان کو ہر طرف سے گھیرا گیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ ریزن کیا تھا؟ بس ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی یزید کی بیعت کو ایکسیپٹ کرنا۔ شریعت کے اندر تو گنجائش رکھی گئی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو آپ حرام کھانا بھی بقدر زندگی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ امام حسین خود کو اور خود کی فیملی کو بچانے کے لیے اگر یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو اس میں کوئی پرابلم شرعی اعتبار سے نہ ہوتا، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ اگر آج میں نے بیعت قبول کر بھی لی تو میری زندگی کا ایک پیریڈ ہوگا جو مجھے کمپلیٹ کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ جانا تو ضرور ہے، لیکن امام حسین نے یہ دنیا کو سوچ عطا فرمائی، ہم جانے کے لیے ہیں لیکن دین زندہ رہنے کے لیے ہے۔ اگر دین زندہ رہے گا تو اس پر لوگ چل کر کے جنت کے راستے کے مسافر بن جائیں گے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دین سمجھانے کے لیے، ہمیں دین پر استقامت کے لیے، ہمیں دین کے راستے پر چلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ بچے بھی شہید ہو گئے، امام حسین نے اس کی بھی فکر نہ فرمائی، لیکن نبی کے دین کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کر کے گئے۔ ان شارٹ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج اگر شراب سے نفرت، آج اگر زنا سے نفرت، آج اگر چہرے پہ داڑھی، آج اگر سر پر عمامہ شریف، آج اگر مسجد سے اذان، آج اگر نماز کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا۔ اگر کربلا میں وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہماری زندگی بالکل الگ ہوتی۔ آج مسلمان یزید کے نقش قدم پر چلتے، لیکن ہمارے سامنے دو کیریکٹر آ گئے، ایک امام حسین کا کیریکٹر، ایک یزید کا کیریکٹر۔ جو امام حسین کو فالو کرے گا اس کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور یزید کو جو فالو کرے گا اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور اس کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ وہ وار جو کربلا کے اندر ہوئی وہ در حقیقت حق و باطل اور سچ اور جھوٹ اور دو کیریکٹر کی وار تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے یہ پروف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پر عمل کرنے والا بنایا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنے والا بنایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم منٹ وار کے اندر ہیں، جنگ کے اندر ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ ایک طرف نفس کہتا ہے گناہ کرو، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ ہمیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو نفس کی پیروی کرے گا تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کی پیروی کی، نفس کو فالو کیا، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو مزکا کیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا کیا، قرآن کہتا ہے اسے اللہ عز و جل نے کامیابی عطا فرمائی۔ ہم اس دنیا میں وداؤٹ رولز اینڈ ریگولیشن لائف گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے نہیں آئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ساتھ میں ایک دستور حیات قرآن کی شکل میں اور ایک رول ماڈل کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں بتا دیا کہ تم قرآن کو فالو کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر کرم کی نظر ہو جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں آج کے دور میں مسلمز کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، پرائرٹی میں وہ چیز یہ ہے
کہ اس کا کنیکشن قرآن سے اسٹرانگ ہو جائے، اس کا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ ہو جائے، اس کا کنیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹرانگ ہو جائے۔ آج اگر گناہوں کی بجائے ان چیزوں سے کنیکشن اس کا اسٹرانگ ہو گیا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے صدق و طفیل ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے، اور پروردگار ان کی غلامی میں زندگی دے اور ان کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمة للعالمین۔ الفاتحة۔